ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب بہت ہو گیا چرچے کی باتیں، تعریفیں فضول کی، فالتو کی، بلا وجہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی تعریف اب مجھ سے ہوتی نہیں ہے. میری زبان تھک گئی ہے فالتو کی تعریفیں کر کے. بھائی گناہ بے لذت دینے کا کیا فائدہ؟ اور آج تک مجھے تو کبھی ٹوٹا اسکوٹر بھی نہیں دیا حکومت نے. تو میں ایسی بلا وجہ آپ بڑے کمال کر دیا، آپ نے بہت اچھا کر دیا، اور اورنگزیب صاحب آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، سوری، یہ مجھے ضرورت نہیں کرنے کی. You see, I have to be fairly straightforward. And that's why people listen to me, you see. Because in this highly charged environment, I have seen that psychophancy has somehow emerged as a winning move. اور میں نے اس کا دیکھا کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. دیکھو, you cannot get ahead in a rat race. Because even if you win, you are still a rat. I would not like to be in that kind of rat race. So I would like to be in a race where I speak the truth. اور لوگ میری بات سنیں. اور لوگ میری بات سنتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بیکاز پاکستان کے اندر امپورٹنٹ لوگ ہیں ٹوٹل 50,000. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, ان 50,000 میں سے 5,000 میرا پروگرام دیکھتے ہیں. I can guarantee you, and that's enough. I have their ear. They make the financial decisions. بھائی جان, جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے نا, پیسہ, ہاں, نوٹو, باپ بڑا نا بھیا, سب سے بڑا روپیہ. سنا نا گانا یہ, دی ہول تھنگ از دیٹ کہ بھیا آگے, سمجھ گئے؟ نعوذ باللہ. ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ بڑی ہے. لیکن آپ کے ہاں کہاں ان چیزوں کی اہمیت رہی؟ نعوذ باللہ, کہنا نہیں چاہیے. آپ لوگ کہاں سوچتے ہو؟ آپ تو پیسے کے اوپر فیصلہ کرتے ہو. پیسہ دیکھا نہیں, بس صحیح, گاڑی, موبائل, ذرا سی چمک, ہاں, یہ چیزیں دیکھ کے تو آپ لوگ فیصلے کرتے ہو زندگی کے, ہے نا. خیر, anyway, I don't want to get into this long debate. بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر جاؤ تو وہاں پر وہ بات یہی کرتے ہیں کہ کون ذہین ہے, کون عقل مند ہے. ایئرپورٹ کے اوپر وہ بزنس مین کو روک لیں گے, لیکن پروفیسر کو جانے دیں گے. اگر پروفیسر کہے گا ایکسکیوز می, may I skip the line, I have to reach university for my class, تو امیگریشن والا, ایئرپورٹ والا, ٹرانسپورٹ والا کہے گا سر, گیٹ کھولے گا, کہے گا بھائی یہ پروفیسر جا رہا ہے, اس کی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں یہ قائد اعظم نوٹو دکھایا, فٹافٹ لائن کراؤ, آگے جاؤ بیٹا, سلام تمہیں. سر, جس ملک کے اندر علم کی قدر ہے وہ ملک آگے ہے. جس ملک میں نوٹ کی قدر ہے, پلیز نوٹ اس کی کیا حیثیت ہے, کیا صورتحال ہے. ارے جب آپ کی ڈوریاں کوئی اور کھینچ رہا ہے تو بھائی جان دکان کیسے چل رہی ہے؟ You will be shocked that our journalists are now trying to prove that terrorist attacks are taking place in Pakistan. Whereas I can assure you, none are. The on-off switch was somewhere else. The moment you became mediator, someone switched off the terrorism switch. Sorry. سچ نکل جاتا منہ سے. آج ہم نے توانائی کے موضوع کے اوپر بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر تاجر صنعت کار رہنما جناب انجینئر عبدالجبار میمن المعروف. تو آپ کو ان کا پتہ ہوگا, صرف میں اکیلا ہوں جو ان کو اس نام سے میڈیا پر پکارتا ہے. یہ میری محبت ہے. اور یہ سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل بھی رہے ہیں, متعدد اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بورڈ پر تھے بھی, ہیں بھی, اور شاید آگے بھی لگے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر اکنامک تھنک ٹینکس ہیں ان کے ممبر اور بورڈ آف گورنرز کے اوپر مستقل بنیادوں پر ایک کے بعد ایک ان پر رہتے بھی ہیں, اس لیے باریکی سے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو. تھینک یو. اور پاور کے شعبے کے انجینئر بھی, تو یہ اس چیز کا جواب بھی دیں گے آج. سر, وہ بات یہ کہ ہم نے کیا کمال, گینیز بک آف ورلڈ آف ریکارڈز کے اندر ہمارا نام آ گیا. ہم نے 17 گیگا واٹ سولر منگوا لی. ابھی ہر چینل دنیا کا رپورٹ کر رہا ہے. یہ ہمارے والے تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں, یہی دیکھتے ہیں, ہے نا. شاہزیب بادامی, وسیم خان زادہ نے پروگرام میں یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا. تو بھائی آپ کا بھائی تو دیکھتا ہے DW, بلومبرگ, ورلڈ کے بڑے بڑے چینلز دیکھتا ہے, ABC دیکھتا ہے, NBC دیکھتا ہے, یہ سارے چینل دیکھتا ہے, فرید زکریا کا پروگرام دیکھتا ہے. تو وہ تو آپ سے سوال یہ پوچھے گا بھائی کہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ چیز فلیش ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وجہ سے انرجی شوک سے بچ گیا کہ آپ نے ٹائم پر سولر منگوا لیا تھا. پہلے سے کوئی اندازہ تھا؟ جی دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی آخری بات کی کہ واقعی پاکستان جو ہے اس سے ایک ان نوٹسڈ اینڈ وداؤٹ اینی پالیسی فیور جو ایک سولرائزیشن ہوتی رہی, جس کو میں کہوں گا کہ
21 اور 24 کا دورانیہ جو ہے وہ ایک ہائی فگرز کا دورانیہ رہا ہے. تو لیٹ می گو وتھ یو اور لیٹ می گو وتھ ادرس کہ اس وجہ سے ہم اس بڑے شوق سے بچ گئے. جبکہ فلپین نے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اسی آئل کے وجہ سے. اور پاکستان میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بہت ہی نزدیکی سے مطالعہ کریں گے تو ہم نے اس شوق کو کافی حد تک ایبزارب کیا، ما سوائے ایک اس پالیسی ڈیسیشنز کو جس کو ہم نے سمجھا کہ عوام سے کسی طریقے سے ریکوریز کی جائے، لیویز لگا کر ریکوری کی جائے. جو قطر کے کانٹریکچول معاہدے تھے جس کو ہم ایڈمٹ نہیں کر سکے، اس کو فارن مارکیٹس میں بیچ کر اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ عوام کے طرف. جسٹ فرام مائی اون نالج، جسٹ فرام مائی اون پلیز. دیکھیں میں آپ سے نازک سوال پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ماہر ہیں اس شعبے کے. یہ جو ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا قطر والوں کے ساتھ، جس کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی تھی اس وقت پر، اس کی جو اسکروٹنی یا آڈٹ ہوتی ہے یہ کہاں ہوتی ہے؟ وچ از دا ڈپارٹمنٹ in the federal government that scrutinizes this department scrutinizes these agreements? Because I don't think that our منہ سے نکلنے والا تھا our capable people within the various ministries that are there to assess this are capable enough. میں نے پہلے بتا دی ہے پاکستان کے اندر ویسے کیبل لوگوں کی کمی ہے. یہ بہت اسپیشلائزڈ قسم کی فیلڈ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل اگریمنٹس، اور خاص طور پہ جہاں سوورن اگریمنٹ آ جاتی ہے. ویسے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سوورینٹی لائز ود اللہ، لیکن ہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وی اونلی ایکسرسائز دی اتھارٹی گیون ٹو اس. انفارچونیٹلی نعوذ باللہ وی تھنک ادروائز. تو لیکن یہ کہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے سوورن گارنٹی دے دی، تو وہ اسیسمنٹ کرنے کے لیے تو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے ان کی تو ملینز آف ڈالرز کی فیس ہوتی ہے. تو کیا ان کو بلایا تھا اسکروٹنائز کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں. اگر آپ قطر کے ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے صرف چند ہی لوگ جو ہے دے ور ایکچولی ڈیسیشن میکرز. مگر اب آپ کو اس بات پہ کرواتا ہوں کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو ایک پاور ڈویژن میں جو ہے ایک کوئی کنسلٹیشن گروپ، فائنینس ڈویژن کے حوالے سے ایک اس کا کنجیکچر بنے، پلاننگ کمیشن کے حوالے سے ایک کنجیکچر بنے، اور ہماری ایک جی ڈی پی گروتھ کی پروجیکشنز اسپیشلی ایل ایس ایم کمرشل ایکٹیویٹیز ان سب کی جو ہے ایک گروتھ پروجیکٹڈ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسٹیمیشنز اور ایکچولیٹیز اور ریئلٹیز میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کچھ فرق ہوتا ہے، مگر ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ پروجیکشن جب بنائی جاتی ہیں تو ریئلائزیشن اور ایسٹیمیٹس کے بیچ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. اب آپ کے قطر کے ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں. قطر کا ایگریمنٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی حصول یابی ایسا لگتا ہے جیسے مکیناز گولڈ تھا. میں خود ایس ڈی پی آئی میں جو ہے وہ اس انرجی سیکٹر کو دیکھ رہا تھا. ہم اس چھیڑ دیا مجھے، بڑی خوبصورت انگریزی مووی ہے مکیناز گولڈ. ہم نے اس ایگریمنٹ کو ایکچولی دیکھنے کے لیے کہ اس ایگریمنٹ کے شرط و شرائط کیا ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے پیچھے اگر اتنی ورکنگ جس کو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے تھی، جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی، تو شاید یہ اخبار کے ہر پیج کے اوپر ہوتی. آج 1 روپے 75 پیسے کے ریٹس بڑھانے کے لیے صحیح یا غلط، مگر آپ نے دیکھا کہ ہر اخبار میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آ گئی ہے. لیٹس ریوزٹ دا انرجی پالیسی. ابھی ہم نے اونلی اسکریچڈ دا سرفیس. اوکے، ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے بہترین انٹلیکچوئل جناب مفتاح اسماعیل صاحب، فارمر فائنانس منسٹر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر قابلیت والے لوگوں کو نہ لگایا گیا، ایسے شخص جس کو آپ اپنے پاس ملازمت میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر اس کو لگا دیا جائے اہم عہدے کے اوپر تو کیسا رہے گا؟ تو چاچا آپ کو بھی فائنانس منسٹر بننے کا کوئی وہ نہیں تھا، آپ کی کوئی قابلیت نہیں تھی. آپ جیسے بھی ہزاروں بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، صحیح ہے، آپ میں بھی خاص قابلیت نہیں تھی، بس قسمت نے آپ پر کرم کر دیا. ورنہ برا نہ ماننا، عہدے پہ تھوڑی ہیں بھائیجان، کیا نہیں عہدے پہ تھا تو پھر ہم کرتے تھے سلام السلام علیکم صبح مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی آنکھیں خوبصورت، آپ کے بال خوبصورت، آپ کے گنگرالے بال. اب عہدے سے ہٹ گیا بھائی، اب تو بچوں کی سالگرہوں پہ جا کر گانے آنے سنائے. ہاں میں بتا رہا ہوں، کوئی he doesn't know anything. I'm just telling you, this guy just got lucky. بھائی run your own businesses, forget about running the country.
and forget about your political future. You've done nothing, in my opinion. With all due respect, आप भी कह रहे होंगे क्यों इतनी बोलते सर, अब थोड़ी है जब था तो था, जब था तो असद उमर भी था, कहता था मैं चीखें निकालूंगा. अब क्या है, अब तो अपने घर में भी कुछ नहीं है वो. सर ये जब होते हैं तो वन शुड थिंक ऑफ देम एज अ पास्ट चैप्टर. कोई एक आधा होता है शॉर्टकट तरीन, शौकत तरीन जैसा, जिसका तुक्का लग जाता है, वरना अदरवाइज दे डोंट कम इनटू गवर्नमेंट. These are closed chapters, I'm telling you. Anyway, to cut the long story short, let's revisit Pakistan's energy policy. Let's look at it from a different lens. आज आप स्क्रूटनाइज कर लेना, कोई इदारा नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है. Now you scrutinize Pakistan's energy policy. आप बताएं. देखिए, पाकिस्तान की जनरेशन पॉलिसी या पाकिस्तान की हम एनर्जी पॉलिसी कह लें, जिनमें अगर थोड़ी देर के लिए प्राइमरी और हम आगे कहें कि ऑनवर्ड वैल्यू एडेड, जिसको हम कहते हैं कि आपके घर में बिजली आई, मेरे घर में बिजली आई, तो इस सिलसिले में मैं बहुत ही एहतियात के साथ ये कहूँगा कि कभी कोई पॉलिसी नहीं रही है. These were the decisions exclusive to the people who thought these are the component of the policy. जब आप किसी कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे व्हीकल बनाई जाती है, किस लिए करते हैं कि भी आप असेंबली ऑफ व्हीकल करेंगे. अब अगर इस 32,000 की ट्रांसमिटेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल, जिसको आपने बड़े सलीस में समझाया, अगर उसको करने की कोशिश की जाए तो वो भी नहीं हो सकती. ठीक है. अब इसके पीछे हम चाहते हैं कि क्या हिडन एजेंडा क्या है. मैं मोहतात से बात करूंगा, इल्ज़ाम नहीं. देखिए, इसी वजह से ये जो लोग IPPs हैं, ये IPPs जो है वो कुछ न पैदावार करते हुए भी आपसे कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट है. 1994 से लेकर अभी लास्ट जो तो पावर प्लांट चाइना से 2 लगे थे, उस तक ये कैपेसिटी पेमेंट है. अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. आज आप और मैं नहीं एक्सक्यूज मी, नहीं वजाहत करें ना. देखिए, आप चुटकुला छोड़ के फिर आधा नहीं छोड़े. आपने बताया ये तब की पॉलिसी की आप बात बता रहे हैं जब PPPs की गवर्नमेंट थी और IPPs को PPPs कहा जाता था, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल बना था. मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप चाहें तो अखबार की सुर्खियाँ भी ढूंढ सकते हैं. बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी इसके ऊपर. और यहाँ कराची से बाहर बलूचिस्तान के बॉर्डर पर बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा था, जिस पे काफ़ी अरसे तक ले दे होती रही और बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ामात लगे, और बड़ी बड़ी तस्वीर जारी हुई कि बरतानिया के अंदर कोई एक बहुत बड़ा मकान ख़रीदा गया था, बहुत बड़ी जागीर ख़रीदी गई थी, वगैरह वगैरह. बहुत सारी बातें की गई. और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त जो एनर्जी कंपनी इन्वॉल्व थी या जिनका नाम आ रहा था, वो भी शायद बरतानवी ही तवानाई की कंपनी थी. Am I right? This is a very very big issue. People have forgotten. I can recall. The reason is I never forget these things. I have a bad habit. I've got a very very good memory. In Pakistan, having a good memory is a bad habit. ठीक. So I have an elephant's memory. Sorry. कहना नहीं चाहिए. हम आपके इस बात को ये बात दुरुस्त है. मैं वैसे आपसे बता, आपने 94 की बात की, वजाहत के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी तब भी गलत थी. Did it come under scrutiny from people like you? देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यही खुर्शीद शाह की बात करता हूँ, रूलिंग आई कि कोई भी मैनेजमेंट अगर गलत काम करती है टू दी डेटरमाइंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी नौयत के मुफादात के खिलाफ होती है, तो उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है. अब रियासत क्या है? इट्स लाइक अ कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर. अब आपके उस बात की तरफ मैं चलता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए आपकी डिमांड, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पीछे ट्रांसमिशन और जनरेशन अगर बराबर होती, तो किसी न किसी का तो नुकसान होना था. किसी न किसी का नुकसान होना था. आज 1 रुपए में 60%, पाइड की रिसर्च का हवाला दे रहा हूँ. जी बताएं. ठीक है. 1 रुपए में 60 पैसे आपके उस कैपेसिटी पेमेंट के हैं जो बिजली पैदा ही नहीं की जाती है. बिजली पैदा, Are you listening carefully, नाज़रीन? देखें, बिजली पैदा न करने के भी आप 60 पैसे दे रहे हो, और 1 रुपया किससे ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं. 1 रुपया किससे ले रहे हैं? मेरे से ले रहे हैं. तो कौन स्क्रूटनी करेगा सर? कौन ऑडिट करेगा? मैं आपको बताता हूं, एक इदारा है, उसका नाम है AGP. मुझे पता ना होता, लेकिन एक ज़माने में AGP जो थे
وہ ہمارے بڑے اچھے صوبہ سندھ کے افسر تھے, پھر اس کے بعد وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی بنے. تو ان کے دفتر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے ایک لڑکپن کے دنوں کے اندر پتہ لگا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہوتا ہے, لیکن کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان سوورن اگریمنٹس کو آڈٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا اسکروٹنائز. پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں, میں آپ کو بتا دوں, ان بہت ساروں کو تو ایک صفحہ پڑھنا نہیں آتا. میں آپ کو بتا دوں, I challenge you that a single page written in very good English cannot be deciphered, not be understood by the majority of the members of our parliament. And if they want to say otherwise, sorry, I am a teacher, I can type up a letter. If you don't want to trust me, then we can ask AI to write a letter and I can prove to them that they would not be able to even decipher a single page. Please don't misunderstand, decipher is a different word in English. ڈیسائفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سمجھ پانا, کہیں آپ لوگ سمجھ نہ لیں. آج کل تو انگریزی بھی تو آپ لوگوں کو نہیں آتی نا. یقین کریں, شیکسپیئر قبر میں سے نکل کے اس نے بولا مجھے آگ لگا دو پاکستانیوں کو انگریزی بولتے دیکھ کر. ہماری کرکٹ ٹیم والے گئے برطانیہ, وہاں پر ہمارا کیپٹن بول رہا ہے ایکچولی اس کے بعد شیکسپیئر کی قبر پہ لاتے پڑی ہیں. آپ لوگ پلیز انگلش نہیں بولا کرو, آپ لوگوں کو نہیں آتی, آپ لوگ اردو بولا کرو. اردو بڑی خوبصورت زبان ہے, ناقص ہے, اس میں نقص ہیں, بہت سارے نقائص ہیں, برا نہ ماننا. یا ناقص لفظ کو سمجھ پانا, it means that it has got many errors, it needs to be improved. لیکن I can tell you for a fact کہ آپ اردو بول لو, آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. زیادہ انگریزدان بننے کی کوشش نہیں کرو, اس معاملے میں ستیہ ناس ہو جاتا. سوری, میں ان کو بتا رہا تھا, میں نے ان کو اس لیے بتایا کیونکہ کہیں لفظ غلط نہ سمجھ لیں. اچھا تو آپ نہیں, پہلے میں آپ کو نہیں آگے جانے دوں گا. ڈو یو اگری اور یو ڈس اگری that these people will be able to understand the energy policy؟ اگر میں آج پارلیمنٹ میں جا کر پاکستان کی انرجی پالیسی کا ڈاکیومنٹ رکھ دوں, کتنے ممبران ایسے ہیں جو انرجی پالیسی کو سمجھ پائیں گے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, آپ انرجی پالیسی رکھ دیں پارلیمان کے سامنے, دیکھتے ہیں کتنے لوگ سمجھ لیں. اس کی پرفارمنس جو ہے اس کی ریفلیکشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ رکھ دو. دیکھیں, میں ایک دفعہ گیا بجٹ کے حوالے سے, میں نے کسی کو کہا, سب بڑی ہو اسٹل ہے, میں نے کہ یار یہ کتابیں پڑھی ہیں اتنی ساری, مجھے دے دو. اس نے کہا یار جب ہم نکل جائیں گے جتنے سیٹ چاہے اٹھا لینا. دا سیم تھنگ ہیپنڈ ان دا سندھ اسمبلی. میں نے ایک کے بجائے 2 سیٹ اٹھا لیے اور واقعی کافی بھاری تھے. یو سی, میرے اپنے خیال میں یو نیڈ سم بڈی ٹو آلسو ہیلپ یو. تو آپ کے اس سوال کا جواب پارٹلی میں نے دیا, پارٹلی دوسرا سن لیں. آپ اس وقت اٹینڈنگ پرفارمنس, کورم نان کورم 4 دفعہ نشاندہی کریں آپ, کورم کمپلیٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد کتنے لوگوں نے کتنا بولا اور ان کو ریمینریشن اگر اس بولنے کی اور پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے لنکیج کر دیں. کتنے لوگ ایس او ای کے بورڈ پر موجود ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بورڈ پر موجود ہیں, جو کہ کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں؟ میرے اپنے خیال میں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ایس او ای ایکٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر یہ ضرور ہے کہ بورڈز میں there should be a person who should be acquainted with, aligned with the principle of accountancy and professionalism in the جس آپ نے جس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے حوالے سے کہا, میں نے کہہ دی there is a 1 seat of that by a mandatory direction اور ایک گائیڈنگ پرنسپل. ہاؤ مینی, آپ ایس او ایز کے اندر بیٹھے ہیں, ہاؤ مینی پیپل فرام ریلیٹڈ فیلڈز آر آن دا بورڈز آف ایس او ایز؟ دیکھیں, میں چونکہ اس وقت کوئی یعنی سوائے ایک ایس او ای کے اور کہیں پہ موجود نہیں ہوں. رہے تو ہیں نا ساروں؟ جی ہاں, میں رہا ہوں, بالکل رہا ہوں. ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایس او ای ایک تو خیر ابھی آیا ہے, مگر اس سے پہلے کمپنی لا تھا. کمپنی لا میں جو کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی ریکوائرمنٹس تھیں, اس میں بھی ایک پرنسپل آف گائیڈ لائنس تھے. دیکھیں پاکستان, اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں کوئی ایئر لائن بیچنا چاہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی بکی ہے کوئی, اٹس جسٹ میرے کیا کہتے ہیں, یہ ایک ایسے ہی سمجھیں کہ سمجھ لیں آپ حسن اتفاق ہے کہ ایئر لائن پاکستان کی گئی ہے, نیلام ہوئی. نیلامی لفظ بولیں گے نا, سوری اردو آپ نے کہا, میں نے اردو کا لفظ بول دیا. نیلام ہوئی. نیلامی جب ہوتی ہے تو میں نے سنا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سیل ٹو سچ پیپل ہو آر پروفیشنلی کوالیفائڈ ٹو رننگ این ایئر لائن, ٹو رننگ اے اسٹیل مل, ٹو رننگ اینی تھنگ. if they have enough people on the board
Unfortunately, I can assure you that many companies have been privatized in the past, and on the board of companies acquiring companies were very few people who were industry related. Why? Why do you not scrutinize when you privatize? देखिए, आपने जो बात की, अब मैं बात करता हूँ, चूँकि मैं भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन में काफ़ी सालों तक रहा हूँ। जी, बहुत अरसा पहले से अ डिकेड एंड वे बैक एक गाइडिंग प्रिंसिपल ये भी था कि आप ये चीज़ उसको दें, सेल करें, वॉट एवर इज़ द मोड, ठीक है, आप उसको सेल करें जिसका उस फील्ड में रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। यू सी, सेल टू द ग्रुप, सेल टू द पीपल, इंडिविजुअल क्लब, पार्टनरशिप क्लब। मैं किसी को स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ हमने करना किस तरह से। लिस्टेड कंपनी क्लब जो उसी पेशे में महारत हो और उस पेशे के हवाले से वो काम कर रहे हों, उनकी कोई परफॉर्मेंस वैल्यूज हों, ये था, ज़रूर था। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अपने ख्याल में मुझे याद है कि देखो, इन इंडिया इट हैज लार्जली बीन अ डिबैकल। मैं ये बड़ा देखो आपसे स्टेट कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर इट हैज बीन अ बिग डिबैकल when companies have been started or given to people जो उस फील्ड के नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उस स्पेसिफिक कंपनी को एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट करने के बाद उन्होंने उसका मेस कर दिया। और देयर आर क्लियर एग्जांपल्स। मैं इंडिया की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इट्स अ बैड एग्जांपल फॉर यू टू से डोंट फॉलो दिस एग्जांपल बिकॉज इंडिया वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो इंडिया ने जो गलतियां की हैं उनसे ही सीख लो यार। अच्छा, तो उनकी तारीफ तो नहीं कर रहा ना, लोग तो ज़्यादातर तारीफ करते हैं हिंदुस्तान की कंपनियां जी, उनकी कंपनियां एक्सप्लॉइट हुई। ये अदानी क्राइसिस में भी आपको पता है जो बातें सामने रिवील हुई, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। मेनी बिजनेसमैन हु वर वेरी एम्बिशियस, उन्होंने भी इस तरह के मिस्टेक्स की हैं। लेट्स नॉट रिपीट द सेम। ये तो कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, एक उससे रिलेवेंट प्रोफेशन और बिजनेस के हवाले से किसी की अगर एक्सपर्टीज़ हैं या थी तो मेरे अपने ख्याल में ही इज़ अ प्रेफर्ड चॉइस। मगर चूँकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस वक्त जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में काम करते हैं, शायद उस डाइवर्सिफाइड फील्ड में ये फील्ड इनडायरेक्टली कहीं पे नज़दीक हो सकती है, मगर उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल अवेलेबल हैं, एक्रेडिटेशन है, उसकी जो है रेटिंग बहुत मजबूत है, तो वहाँ पे इस किस्म की मुराद या रिलैक्सेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें दी जा सकती हैं। मगर ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो यानी स्टील मिल उठा के किसी ऐसे आदमी को दे दें जिसका बहुत दूर दूर तक स्टील मिल के साथ ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं, लोग बोलते हैं, आपके बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आकर बोलते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा गलत किया कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया। मैं आपको आज बता दूं कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तब इन इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज ना करते तो आज ये आपके यहाँ साइट एरिया में, जिसके आप सरबराह भी रहे हैं, आपके यहाँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, आपके यहाँ नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, आपके यहाँ नूरियाबाद में, आपके यहाँ दीगर और साइट एरिया जो पूरे सिंध के अंदर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, इनमें ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ना लगती। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होती क्योंकि ये चंद ख़ानदान इस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को मैनेज करते हैं, हैंडल करते। आज ये जितने अमीर आपके बिजनेसमैन फेडरेशन वगैरह में आते हैं, ये मैं आपको बता दूं, इन फैक्ट्रियों में मुलाजिम ज़रूर होते, चाय वाले ज़रूर होते, ये यहाँ पर मशीनिस्ट ज़रूर होते, लेकिन इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ ना होती। ये जितने फार्मा वाले यहाँ घूमते हैं, बोलते हैं हम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी हैं, ये रैग्स टू रिचेस ना होते, रैग्स टू रैग्स होते। ये सब भुट्टो साहब की विजन की वजह से हुआ। उन्होंने टाइमली नेशनलाइजेशन की, बाद में कुदरत का ऐसा फैसला था, दोबारा से चीज़ें जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये 22 या 220 खानदानों के पास रहता तो भाईजान ये जो हर बंदा आजकल 4 व्हीलर लेके घूम रहा है और ये लेके घूम रहा है और बड़े बंगलों में रह रहा है और अय्याशियाँ कर रहा है, ये भूल जाएं हमारे मुल्क के अंदर कोई अभी भी जितनी बुरे हालात हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना होती। विद ऑल ड्यू अपॉलजीज, आई एम प्रोटेक्टिंग ए पर्सन, आई एम डिफेंडिंग ए पर्सन who is no longer here in this world, but every businessman has this silly habit of coming and criticizing Zulfikar Ali Bhutto for something which he was not responsible for.
He did it because he knew that this national development could never take place. And these are the perpetrators, these people whom he took the businesses from, who later connived and did a conspiracy against him. دیکھیں آپ نے جو بات چھیڑی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر اس کو میں جو ہو تھوڑا سا اکنامک ڈیولپمنٹ ریشنلس اور ریزنس پرائیویٹائزیشن کس وجہ سے آخر اس وقت پریفرڈ چوائس بنی ہے بیکاز وی فیلڈ ان ایڈمنسٹریٹنگ دی انڈسٹریل یونٹس we failed in administrating the commercial units. Bhai, it was BB who brought back the privatization commission. We had very bad regulators. 50 لاکھ روپے آج ہم سیلری دے رہے ہیں نیپرا کو, ایک سولر سسٹم کو سوائے لوگوں کے بچتوں کے, لوگوں کے پیسوں سے جو بچا ہے, جس نے آپ کو بچایا ہے اس وقت, اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے, ایک ریگولیشن اٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہ جی اب ہم ان سے خریدیں گے 6 روپے میں 9 روپے میں. تو اس کو اسکروٹنائز کون کرے گا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس کو اسکروٹنائز کرے گا. ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ ریگولیٹر, ایک کلاس کا ریگولیٹر ہے, نہ اس کو نیشنل انٹرسٹ ہیں, نہ اس کے جو ہے وہ پروفیشنل ایک ایکسلنس والے اس پہ ہے. اور آپ نے جن چیزوں کے اوپر حکومت کی, میں حکومتوں کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کمپنی کو چلاتے ہیں تو آپ اس کو ایک گورننس رولز کے تحت چلاتے ہیں کہ اٹ از پروڈنٹ, پروفیٹیبل, اٹ بیکمز پارٹ آف دی اکنامک ڈیولپمنٹ. پی آئی ڈی سی آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں, میں آپ سے پروگرام سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی, اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسیاں اس ملک کے اندر ہوتی ہیں, کیا شوگر مل مالکان والا سلسلہ ہوتا؟ Sir, please, your silence is deafening. You understand what I am trying to say. میں آپ کو اس کا سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ شوگر ملوں کی پرمٹس جو ہے نا, جانا نہیں چاہ رہا تھا. دیکھیں یہاں پہ شوگر ملوں کی پرمٹس جو ہے وہ یہاں چیف سیکریٹریوں کے بیٹوں کو ملتی تھی, یا شوگر مل کی پرمٹس ان کو ملتی تھی جو چیف سیکریٹری کے بھائی ہوتے تھے, یا ان کو ملتی تھی جو پولیٹیشنز ہوتے تھے, یا انڈسٹریز کے وزیر ہوتے تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جب آپ کی ابتدائی ایک فیوریبل ماحول, اب میں اس کو فیورٹزم نہیں کہہ رہا ہوں, طاقت تھی, ٹھیک ہے, ایک فیوریبل ماحول میں ہوئی, تو آگے مجھے بتائیں کہ انہی لوگوں نے انہی ریگولیٹرز کو بنانا تھا. یہ ریگولیٹرز آج تھوڑی دیر کے لیے, اس وقت آپ کو پتہ ہے چیئرمین آف نیپرا کون ہے؟ ہی واز اے پاس آفیسر. اس کو لگا دیا 50 لاکھ روپے میں سیلری ہے, 50 نہیں تو 30 تو ہے ہی ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت جس میں ہم نے سولرائزیشن کی بات کی کہ لوگوں نے اپنی بچتوں کو, میں کافی پریشان رہتا ہوں جب میں لغاری کا یہ میں نے بیان پوچھا کہ نہیں یہ تو سولرائزیشن ایلیٹ کی ہے. یار اس سولرائزیشن میں خود کنسیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی 22,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہے نان میٹرڈ. اگر 22,000 میگا واٹ وہ ہیں تو اس میں سے آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو 1 سے لے کر 5 کلو واٹ ہوں گے, 5 سے لے کر 10 بھی آئیں تو آج اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ایک مڈل کلاس آدمی کسی طریقے سے اپنے ادھار پیسے لے کر اپنا رینٹل ویلیو سے زیادہ جب اس کا بل آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے آلٹرنیٹیو ریسورسز. Sir, I will tell you why this is being said. Unfortunately, آپ اپنی آڈٹ اور اسکروٹنائز تو نہیں کر سکتے, لیکن IMF کو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ آپ کو ڈسپلن کریں, رائٹ؟ جب آپ نے انہیں کہا ہے ڈسپلن, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈسپلننگ پہلے بھی ہوتی تھی. جب بچہ چھوٹا ہوتا تھا اس کی بڑی لڑکی سے شادی کر دیتے تو عمر جس کی بڑی ہوتی تھی, سو دیٹ شی کین ڈسپلن ہم. سوری, دس بٹوین یو اینڈ می, لوگ سمجھ جائیں گے آپ کی بات کو, یہ بھی بڑا گہرا تعلق ہے ماضی میں جو ابھی بات ہو رہی تھی اس کا سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ڈسپلننگ کے لیے اپنے IMF کو رکھا ہے, تو IMF نے آپ کو اسکروٹنائز کر کے بتایا کہ آپ کی انرجی پالیسی ہائیلی ایرونیس ہے. اگر آپ یہ سپلائی نہیں خریدو گے, you'll run after solar, you'll encourage solar, eventually what will happen is کہ یہ اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ کا جو سمندر ہے یہ آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ روپے میں 60 پیسے, تو یہ بہت بڑی رقم بن جائے گی. وہاں 60 پیسے, اور دوسری طرف آپ جو گیس ہے قطر کی, آن این ایوریج آپ پائٹ کی ریسرچ کا حوالہ دے دیتا ہوں, $384 ملین کا آپ کو لاس ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کے کانٹریکچوئل ویلیوڈ کارگوز آپ اٹھا نہیں پاتے ہو, اور ان کارگو کو آخر میں مارکیٹ میں جا کے بیچنا پڑتا ہے. کیوٹ نہیں ہے ایگریمنٹ میں
کہ اگر قطر میں اس جنگ کے وجہ سے گیس بند ہوئی تھی تو ہمیں قطر کمپنسیٹ کرے کس سے؟ اوپن مارکیٹ سے. اگر ہم نے تو یہ کس نے نہیں رکھا کلوز؟ یہی تو میں آپ کو سر یہی بات ہے, یہی جو آپ نے بات کی نا کہ یہ سارا ایک سسٹم انٹلیکچوئل ایگریمنٹس, کانٹریکچوئل ایگریمنٹس, سوورن ایگریمنٹس, میرے اس استاد میں پارٹیسپیشن کیا تھی؟ میرے استاد جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ڈاکٹر اسرار حسین صدیقی صاحب, انہوں نے مجھے پہلے دن بتایا, انہوں نے کہا دیر کین بی نو ون سائیڈڈ کانٹریکٹ. میں نے کہا سر ون سائیڈڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ویئر دا ٹلٹ آف دا اگریمنٹ is towards one party. Am I correct? ایک بات سنیں, مگر سنیں, پبلک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ پبلک کانٹریکٹ on behalf of the people who have been voted is supposed to be done in well-being of those people who have voted you. تو پبلک دوسرے طرف ہے, کانٹریکٹ میں وہ بیچاری شامل ہی نہیں ہے, جیسی اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں, کنسلٹیشن نہیں ہے, یونیورسٹیز نہیں ہے, AERC نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس کانٹریکٹ ہو گیا کہ آپ نے $55,000 دینے ہیں ری گیسیفیکیشن کے لیے, جو بھی آئے گا کارگو, کہ چلے یا نہ چلے. کیوٹ نہیں ہے کہ بھئی فورس میجور وہاں پہ قطر کے لیے تو ہے, مگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو انسان کے قابو میں نہ ہو, پرچیزر جو ہے اس کے لیے کیوٹ نہ ہو. یہ جو یہاں آپ پہ کے لیے نہیں ہے نا, کس نے نہیں ڈالا؟ اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں, پرویز علی ملک, میرا خیال ہے کہ ان کے بیٹے ہیں, ان کا نام جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از, انہوں نے کہا کہ یہ 55,000 ہم دے رہے ہیں ڈالرز, ہمیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ it's not, دیکھیں it's not our domain. I'll be very frank with you. انٹرنیشنل ڈپلومسی کس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ اگر ایک کاغذ دستخط کر دیتے then you are committed to it as a state. آپ کی پھر ریاستی ذمہ داری بن جاتی ہے. This happened in ریکوڈیک. ریکوڈیک میں کیا ہوا, پاکستان میں جو نیگوشیٹرز سے انہوں نے فنکاری دکھانے کی کوشش کی, وہ الٹ پڑ گئی. دیکھو جب یہ بین الاقوامی دستاویزات پہ دستخط ہوتا ہے, پہلے تو آپ لوگوں کو انگلش نہیں آتی, دوسرا آپ لوگوں کو پتہ وتا کچھ ہے نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, اس ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں. پرابلم کیا ہے کہ جب آپ نالائق لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں, لائق لوگوں کو معاشرے کے نیچے پش کر دیتے ہیں, then you get a fluff which is not responsible enough to protect the interests of this country. And that is exactly what's happening. With many of them are pretending to be intelligent, but they are not. Unfortunately, these people make mistakes. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مزید ایک منٹ میں بتاؤں کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں جو ہے ہماری ہسٹری ہے آف لوزنگ. دس از اوور پرفارمنس. ڈاکٹر غوث مرحوم نے مجھے یہ کہا تھا, ہی واز ون آف دا پرسن ان انٹرنیشنل, اس نے کہا کہ ہم اپنے ہی کیس خراب کر کے لے آتے ہیں, ہم جیتیں گے کہاں سے. اور وہ لائیو دکھایا گیا تھا ٹی وی کے اوپر, اور پھر اس کے بعد جو درگت بنی آپ کو پتہ ہے. This all happens because we don't promote talent, we don't have inherent talent, we don't have experts, we should have them, and even if they do, they should not be watching their interest, they should be watching the interest of this country. آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. پاکستان کی انرجی پالیسی کے متعلق بات ہو رہی تھی, بڑے اہم نکات کے اوپر بات ہوئی. ناظرین, میں نے وہ چیز ہائی لائٹ کر کے بتائی جو کوئی نہیں بتا رہا, اور پروگرام کے اندر وہ فاضل مہمان کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئی کہ پاکستان کی جنریشن کیپیسٹی شاید زیادہ ہے اور اس کی ٹرانسمیشن کرنے کی ایبلٹی کم ہے. ٹرانسمیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہے. ہم ایک طرف جنریشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جس پر ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا فوکس ہماری ٹرانسمیشن کی طرف ہونا چاہیے, ہمارے ڈسٹریبیوشن کی طرف ہونا چاہیے, اور اس کو ایفیشینٹ بنانے کی طرف ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ان ریفارمز کے متعلق ورلڈ بینک اور دیگر بین الاقوامی ادارے ہمیں بتا چکے ہیں کہ وی نیڈ پاور سیکٹر ریفارم, لیکن ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے. ہمارا ٹوٹل فوکس اس وقت جنریشن پر ہے. کیوں ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں نے بہت سارے لوگوں سے بولا, انہوں نے بولا کہ یہاں پر آپ کا انٹینٹ غلط ہے. شاید آپ کا انٹینٹ غلط ہے, اس لیے آپ کنٹینیوس فوکس رکھے ہوئے جنریشن پہ. آپ کا فوکس اور چیزوں پر ہونا چاہیے. میں نے پھر مزید معلومات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا آپ کا ان ایفیشینٹ انرجی مکس ہے. میں نے کہا اب تو ہم اس پہ کمٹ کر چکے ہیں. ناؤ وی آر کمیٹڈ ٹو دس انرجی مکس. میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں بہت پروگرام کیے ماضی کے اندر, آپ اٹھا لیں. انرجی مکس بہتر ہونا چاہیے, بٹ پاکستان میں بھلی بات کرنے والے لوگ بہت ہیں لیکن بھلا کام کرنے والے بہت کم. معذرت کے ساتھ برا نہ مانگیے گا. ابھی کیا ہے, ہم لگے ہوئے کنٹینیوس فلیٹری اور سائیکوفینسی کے اندر, اینڈ وی آر فارگیٹنگ دا فیکٹ دیٹ وی آر کمپرومائزنگ دا انٹرسٹ آف آور کنٹری which will not be watched by a certain group of people. Certain group of people
come and then they go, and when they go, nobody recognizes them, nobody knows them, nobody talks about them, they go into oblivion, nobody knows them. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, لیکن معذرت کے ساتھ میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ چاند ایک دن نکلتا ہے پھر ڈھل جاتا ہے. آپ لوگ اس چاند کو یاد کرتے رہتے ہو جو آسمان میں, آگے آپ خود سمجھیں, نقطے جوڑیں, اور آگے آنے والے دنوں کے اندر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بٹس اینڈ پیسز میں بتاتا ہوں